کیا کریں گے؟ قبروں پہ جا کر پھول اور وہ غلاف اور کیا کیا چیزیں چڑھائیں گے. اور دوسری عملی زندگی ان کی دیکھ لو، بالکل خدا کا خوف نہیں ہوتا، جیسے مر کے انہوں نے جواب نہیں دینا. مسجدوں کے مال کھا رہے ہیں، مشائخ کے نام پہ ان کی قبروں کو بیچ رہے ہیں، کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ دو چیزیں جہاں جمع کر دی ہیں نا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ دنیا میں ہر زمانے میں مشرکوں میں پایا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں توحید والا انسان، اللہ کے ساتھ تعلق والا انسان جب اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اس میں پھر کچھ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دینا ہے، حدود کو کراس نہیں کرتا. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان کی گواہیاں یہ تو ایسے ظالم ہیں کہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں. یہ اگر گواہی دیں بھی خبردار ان کی خوشی پہ نہیں چلنا. یہ ساری دنیا میں جو مصیبت ہے یہ احوا ہی کی ہے، یہ خواہشات نفس کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ دین گڑبڑ ہو جائے، خلط ملط ہو جائے اور حق اور سچ اس دنیا میں جھوٹ کے ساتھ مل جائے، ان کی پیروی نہیں کر. چار چیزیں وہ حرام تھی. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، ان سے کہیے کہ آؤ. پہلے وہ کہا تھا کہ آؤ پھر گواہیاں دو، نہیں دیتے، کہیے تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے اس آیت کی تفصیل کا جو کہ پیچھے گزری تھی نا، جہاں آیا تھا کہ ما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. آیت نمبر 120 دیکھیے. ملی؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے کیوں نہیں کھاتے ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے. تو اس وقت بات آئی تھی نا کہ اس سے مراد کیا ہے، سورہ نحل کی آیت مراد ہے یا یہ کہ اسی سورت کی آیت مراد ہے، یہ ہے وہ اس کی تفصیل. اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں اس پوری آیت میں تو حرام جانوروں کی تفصیلی بیان نہیں کی، کیونکہ وہاں اللہ نے کہا نا کیا ہوا ہے، کیوں نہیں ان جانوروں کو کھاتے، جبکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے. تو وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں سورہ نحل میں ہے. سورہ نحل کو دیکھا تھا نا اس دن، تو وہاں تو چار چیزیں. پھر اس آیت میں جو ابھی گزری ہے کہ کلا اجد ما فیما اوحی الیہ، کہ یہ کہ میں تو اللہ کی طرف سے چار ہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں، تو آیات ایک طرح کی تھی. پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت مراد ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو جانوروں کی حرمت کا ذکر ہی نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو ان سے ہی کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ نے یہ آیت کیسے کہہ دی. لیکن ممکن ہے حضرت ہوتے تو یہ فرماتے کہ یہ جو پہلا لفظ ہے نا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، خود اس میں جانور شامل. 120 نمبر آیت سے لے کے 150 تک 30 آیتیں یہ جانوروں ہی کے سارے مسئلے ہیں. تو جب ان مسائل کو پڑھ لیا جانوروں کے متعلق تو معلوم ہو گیا کہ حلال اور حرام جانوروں کا اس کو بہت بڑا دخل ہے اللہ کی توحید میں، اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ ذبح کرنا یہ شرک ہی ہے. تو اللہ نے اجمالاً یہاں پر شرک کا تذکرہ کر دیا، جانوروں کا ذبح بھی اسی میں آ گیا. قُلْ تَعَالَوْا، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو چیز تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا، خدا کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ مرکب ہے، اور مرکب میں دو معنی، دو اس کے مرکب کو جب توڑیں گے، اس کو الگ الگ کریں گے تو سیپریشن میں یوں ہوگا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا. یہ کہ لا، نہ، تشرکو، تم شرک کرو، بہی، اللہ کے ساتھ، شیئن، ذرہ برابر بھی. لا تشرکو بہی شیئن، تو لا جو تھا
عربوں نے نون اور لام کو مدغم کر دیا تو یہ اللہ بن گیا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا. دوسرا تجزیہ یہ اس کا کیا گیا ہے کہ اللہ میں جو لا ہے یہ نفی کے لیے نہیں ہے. عربوں میں لا کبھی کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے. لا اقسم بہذا البلد، ہم ضرور قسم کھائیں گے اس شہر کی، مکہ مکرمہ کی. لا اقسم بیوم القیامہ، اور اللہ ضرور قسم کھائے گا قیامت کے دن کی. تو وہ کہتے ہیں یہاں جو لا ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، نفی نہیں ہے. تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں جو چیزیں تمہارے پروردگار نے حرام تم پر کی ہیں. ان یہ کہ لا تشرکوا بہ شیئا، ہرگز شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ. حرام کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور آسان کرتے ہیں، آپ کہیے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کر میں تمہیں سناتا ہوں جو چیز پروردگار نے حرام کی ہے تم پر، ان کے لا تشرکوا بہ شیئا، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ حرام کیا ہے اللہ نے. تو لا سے زور پڑے گا، ہرگز پورا حرام کر دیا ہے، بالکل حرام کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ لا سے زور جو ہے وہ اس حرمت پر جا کر پڑے گا کہ بالکل حرام کر دیا ہے کہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یہاں کلام ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان آیات کو پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تشرکوا سے قبل یہ مانا جائے ایک لفظ کو کہ اوصاکم، اللہ نے یہ وصیت کی ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. یہ جو 3 آیات ہیں نا، یہ 3 آیات ایسی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھنا چاہے تو وہ کہتے تھے یہ 3 آیات پڑھ لو، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے وہ کہتے تھے یہی وہ 10 حکم ہیں جو اللہ نے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیے تھے، یہ وہ ہے. اس سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے تھے، حاکم نے روایت نقل کی ہے مستدرک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور کہا تم میں سے کوئی میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور پھر ان 3 آیات پر بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کام کرو. اور ان 3 آیات میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، ان چیزوں سے تم رک جاؤ گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا. آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ذرہ برابر خدا کے ساتھ شریک نہ بناؤ، کوئی صورت شرک کی باقی نہ رہنے دو. شرک جلی ہے، بتوں کی پرستش ہے، قبروں پہ سر جھکانے ہیں یہ چیزیں، اور شرک خفی ہے، دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی، ریاکاری، یہ چیزیں. سعدی نے کیا اچھی بات کہی ہے، سعدی کہتے ہیں درینوئے الشرک پوشیداست کہ زیدم بے بخشید و عمرم بخس. اس میں بھی ایک شرک کی بات چھپی ہوئی ہے اگر تم سمجھو، کہ کہتا ہے زید نے مجھے یہ چیز دے دی اور عمر نے یہ چیز مجھ سے چھین لی. وہ کہتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے مالک کے فیصلے ہیں، مت گھبراؤ. اس میں بھی درینوئے از شرک پوشیدہ کہ زیدم بے بخشید و عمرم بے خس. اور اس میں بھی شرک کی ایک چیز پوشیدہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے زید خوش ہو جائے مجھے یہ دے دے گا، اور عمر ناراض ہو گیا تو یہ چیز مجھ سے چھین لے گا. اللہ نے کہا ہرگز شرک نہ کرنا اس ذات کے ساتھ. اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے آدمی ایک اس شریعت کے مسئلے کو دیکھیے کتنے ہی مسائل ہیں، کل شریعت کے مسائل 1 لاکھ ہوں گے فرض کر لو، 10,000 ہوں گے فرض کر لو. ساری زندگی اس ایک مسئلے کو آدمی ٹھیک کر لینا اور اس پہ موت آ جائے بس کافی.
یہ اللہ کی توحید بہت دیر سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. جب تک اللہ کے علاوہ دل غیر کی محبت میں گرفتار رہتا ہے توحید کی بو نہیں اسے پہنچتی. اور جب تک دل میں انسانوں کے متعلق نفع اور نقصان کی باتیں رہتی ہیں توحید کے پھول کو وہ سونگھ نہیں سکتا. اللہ کی توحید حرام ہے اس شخص کے لیے جو شخص اپنے آپ کو ان انگریز کافروں سے بدتر نہ جانے. اپنا نفس خدا کے درمیان اور اس کی توحید کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے معرفت عز و جل براں کس حرامس. اللہ کی معرفت اس انسان پر حرام ہے، نہیں پہنچتا خدا کی معرفت تک کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند، کہ اپنے آپ کو ان فرنگی کافروں سے جو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی معرفت اس پہ حرام. اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے نا، اپنا نفس کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز حرام ہے، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اللہ کی حلت اور حرمت کو توڑ دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹا سا گناہ؟ سارا سلوک اور سارے کے سارے تصوف کا ماحصل اللہ کی یہ توحید. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا. ان کے بیٹے عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت ہمیں کریں. انہوں نے کہا میرے بیٹے اللہ کی توحید بس اس پہ قائم رہیں، اور کہا اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اور اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. اور میں ایسے حال میں چل رہا ہوں کہ کسی فرشتے کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی اور کوئی جن ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور میں اللہ کے علم میں پلٹے کھا رہا ہوں اور اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کوئی وصیت؟ فرمایا بس اللہ کی توحید اس پہ قائم رہنا. اللہ تشرکوا بہ شیئا. ایک بات وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اطاعت سے بڑھ کر. ایک تو ان کی بات ماننا، ایک ہے ماننے کے علاوہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی طرف سے احسان، اپنی طرف سے نیکی کرنا. احسان تو والدین پر کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنا. لیکن یہ والدین کا حسن سلوک تابع ہے اللہ کی توحید کے. اگر وہ اللہ کے شرک کی دعوت دیں، خدا نے کہا ہے مت ماننا ان کی. سورہ عنکبوت آپ دیکھیے اللہ تعالی نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی. سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت ہے 29 اور 20واں پارہ ہے اس کے بالکل آغاز میں. بیسواں پارہ سورہ عنکبوت نمبر 29 اور یہ 8ویں آیت دیکھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو باندھ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، ماں باپ سے بھلے رہنا، ان سے اچھا سلوک کرنا. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ سے زور کریں، تجھے مجبور کریں، تجھ سے زوراوری کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، مت ان دونوں کا کہنا مان. ماں اور باپ دونوں کو شرک میں چھوڑ دینا، حسن سلوک کرتے رہنا، لیکن شرک میں ان کی بھی بات نہیں ماننی. الیہ مرجعکم، تم نے تمہارے ماں باپ نے پھر میرے ہی پاس آنا ہے نا. فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں جزا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے سب بتا دوں. دیکھا شرک کے معاملے میں والدین کو بھی معاف نہیں فرمایا. فرمایا ہرگز نہیں، حسن سلوک اپنی جگہ پہ، لیکن اطاعت سے بڑھ کے حسن سلوک ان کے ساتھ کرو، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بھی بات نہیں ماننی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پا لیا، اور آپ نے فرمایا پھر وہ جنت میں نہیں گیا تو بڑا ہی ذلیل ہوا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت ہوا کہ ماں یا باپ دونوں میں سے ایک بھی اسے مل گئے اور اسے جنت نہیں ملی. اس لیے ارشاد فرمایا اپنے حق کے بعد کے والدین دو چیزیں، ولا تقتلوا اولادکم،
اور مت قتل کرنا اپنی اولاد کو من املاق، مفلسی کے ڈر سے. دیکھو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا مفلسی کے ڈر سے کہ بچے بڑے ہو گئے، انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں سے، ان کی ضروریات زندگی پوری کہاں سے ہوں گی. یہ تم نے نہیں کرنا. تم اگر کرو گے تو اس چیز میں تم پھر خطا کر جاؤ گے. بچوں کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا ہے افلاس کے ڈر سے. نحن نرزقکم، اور ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، تم اپنا کھانا پینا اپنے ساتھ تو نہیں لے آئے تھے، ہم تمہیں دیتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، اور ہم انہیں بھی دیں گے. تمہیں دیتے ہیں ہم انہیں بھی دیں گے. یہاں پر یہ فرمایا ہے پہلے کہ نحن نرزقکم، ہم تمہیں دیتے ہیں یعنی والدین کو، وَإِيَّاهُمْ، اور ہم انہیں بھی دیں گے. اور ٹھیک یہی آیت دیکھیے آپ سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے لیکن اور طرح سے. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 31 ملی. یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقہم، ہم ان بچوں کو رزق دیں گے، دیتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہاں پہلے بچوں کا ذکر ہے، وہاں پہلے والدین کا ذکر تھا نا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیل کیا ہے انداز، تو یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور ان کے صدقے میں تمہیں بھی دے دیں گے. کیوں مرتے ہو؟ تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہارے بچے ہیں ان کے صدقے میں، ان کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے دیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنصرون علی ضعفائکم، تمہارے دشمنوں پہ تمہیں فتح دی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے جو کما نہیں سکتے. گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں. مفسرین کہتے ہیں وہاں جو ہے وہ اصل چیز ہے. یہاں چونکہ ظاہری اسباب میں ماں باپ کمانے والے ہوتے ہیں، اس لیے فرما دیا کہ تم جو ہو تمہیں بھی تو ہم ہی کھلاتے ہیں، تو تمہاری اولاد کو ہم چھوڑ دیں گے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کو قتل نہ کرنا، 3 ہو گئی. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا. کرنا تو درکنار، تمام وہ راہیں جو بے حیائی کی ہیں اللہ نے فرمایا ان کے قریب بھی نہ جانا. ما ظہر منہا، ان میں سے جو کھلی ہوئی ہیں، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کے قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ دیکھو فحاشی کی جتنی بھی راہیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، ان سب سے بچنا. ساری فحاشی کی اقسام اللہ نے اس میں منع کر دی. ما ظاہر منہا، جو کھلی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں جو کھلی ہوئی چیزیں. وما بطن، جو چھپی ہوئی ہیں. یہ ہے تنہائی، یہ ہے تنہائیاں پاک نہ ہوں تو اللہ کی اس بات کی نافرمانی آتی ہے. یہ چوری چھپے آشنائیاں کرنا، یہ فون نمبرز اور یہ چیزیں ملانا، اور یہ فون نمبروں کی فہرستیں، اور اتنی گرل فرینڈز بن گئیں اور اتنے بوائے فرینڈ بن گئے. اللہ نے کہا ہے بچو اس سے، قطعاً ان کاموں میں نہ پڑنا. اسی لیے قرآن نے سورہ مائدہ میں اس کی سختی سے تردید کر دی نا، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے نہ بن. یہ ہے وہ گناہ جو اس دور میں شدت سے پایا جاتا ہے. کیا کیا فحاشی کے راستے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، اور جو حرکتیں کرتے ہیں، اور اس پہ بھی انہیں پھر بھی توقع ہے کہ مسلمانوں میں خلافت آ جائے گی. سبحان اللہ. اپنی حالت ٹھیک نہیں کرتے، جو اپنی ذات ہے اس کو درست نہیں کرتے، اور توقع اس سے ہے کہ پورا ملک سنور جائے گا، پوری دنیا سنور جائے گی. اللہ نے کہا ہے قریب بھی نہ جانا ان کے، کرنا ایسے افعال کا تو درکنار علیہ باللہ. اور فرمایا ہے ولا تقتلوا، اس سے وہ تمام چیزیں مستثنا ہیں جو آدمی اپنی رشتے کے سلسلے میں کرتا ہے، نکاح کے سلسلے میں کرتا ہے.
نکاح کے سلسلے میں بات چیت کرتا ہے فون پہ، نکاح کے سلسلے میں تصویریں ایک دوسرے کی دیکھی جاتی ہیں، نکاح کے سلسلے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے وہ اس میں نہیں، کیونکہ اللہ نے فحاشی کا ارشاد فرمایا اور یہ سب جانتے ہیں یہ کیا چیز۔ ولا تقتلوا النفس التي، اور قتل نہ کرنا، التي اس جان کو، حرم اللہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق پر قتل کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ یا تو مجھے قتل کرو اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہو، اور یا قتل کرو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود میں نے کچھ ایسی حرکت کی ہو، دو۔ اور فرمایا قتل کرو جب میں نے ڈاکہ کوئی ایسی چیز ڈالی ہو، جب میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی ایسی چیز سوچی بھی ہو کہ اسلام کو میں چھوڑ دوں، ہاں مرتد ہونے کا کہا فرمایا تھا کہ میں مرتد ہوں تو مجھے قتل کرو۔ اور ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تینوں گناہ میں نے نہیں کیے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے؟ یہ آیت بتاتی ہے قرآن پاک میں بار بار یہ آیا ہے کہ دیکھو کسی جان کو قتل نہ کرنا حرام کیا ہے اللہ نے قتل کو، آیا نا کئی بار۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر آدمی کی جان محفوظ ہے، ہر آدمی کی جان محترم ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے، جب تک کہ اپنے آپ کو قابل حد قرار نہ دے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کی جان محترم ہے، اس کی جان کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا۔ یہی اصل ہے شریعت کی اس بات کی کہ فقہا کہتے ہیں ہر آدمی شریف ہے اسلامی مملکت میں جب تک کہ اپنے آپ کو خراب ہونا گواہی سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں بیسیکلی ہر آدمی شریف ہے، ہم کسی آدمی کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ، وہ شریف ہی ہے اسے مانا جائے گا جب تک کہ گواہی سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ آدمی برا ہے۔ اور اب معاشروں میں بالکل اس کے برعکس ہے، ہر آدمی خراب ہے، ہر آدمی بدماش ہے جب تک کہ تھانے والے گواہی نہ دیں کہ یہ شریف ہے۔ یہی ہے نا، جب تک کہ عدالت میں رشوت کھانے والے یہ گواہی نہ دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذالکم وصفاکم بہ، یہ پہلی بات ہے اس پہ فرما دیا ہے کہ ذالکم وصفاکم بہ، کہ ہم نے کہہ دیا ہے تم سے، یہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں۔ بادشاہوں کی بات تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے، شہنشاہوں کی۔ ہم نے کہہ دیا ہے تم سے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ نہ چلنا۔ شرک سے ابتدا کی تھی نا، اس لیے اس آیت کے آخر پہ تعقلون فرما دیا۔ ولا تقربوا، کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ 5۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، الا مگر باللتی، مگر جس طرح ہیا احسن، بہتر ہو اس طرح کرو، اس کے مال سے تجارت کر لو، فرض کر لو، یقینی طور پر نفع ہو سکے ایسے کر لو۔ تفسیر اس کی سورہ نساء میں گزر گئی نا، یتیم کے مال کے معاملے میں، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اپنی قوت کو پہنچے۔ اور قوت کو پہنچنے کی عمر کیا بتائی تھی؟ 25 برس۔ واہ بھائی، خوب یاد ہے غیر حاضریوں کے باوجود۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ اپنی قوت کو پہنچے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز ارشاد فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو اپنے ماپ کو بھی اور تول کو بھی انصاف کے ساتھ۔ یہ جو ماپ تول ہے نا، اسے انصاف کے ساتھ پورا کرنا۔ اور یہ جو ماپ تول ہے یہ کوئی صرف اسی تک نہیں ہے کہ کیلے کا درجن پورا ہونا چاہیے اور لٹھا جتنے کا خریدا ہے یہی پورا ہونا چاہیے۔ زندگی کے سارے شعبوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کیل اور میزان جو حق ہے اسے پورا کرو، ماپ تول میں ٹھیک رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے نماز جلدی جلدی پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت اسے سنائی، انہوں نے کہا یہ جو اللہ کا حق بنتا تھا یہ تم نے حق کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں چاہیے تھا نماز پوری طرح پڑھتے، اللہ کا حق ادا کرو۔ اور موطا میں یہ روایت لکھنے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے یہ چیز کہ انسان
اس میں جو پیمائش ہے اس کو پورا کرے. کمپنی ہے وہ کہتی ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اس 8 گھنٹے کو پورا کرے، وگرنہ یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا، اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. کمپنی کہتی ہے یہ پروجیکٹ پورا مجھے چاہیے، چاہے 10 گھنٹے کرو چاہے 15 گھنٹے کرو، ہمیں اس سے بحث نہیں. پروجیکٹ جس ٹائم کا انہوں نے کہا اس ٹائم کے اندر اندر پورا کرے. یہ چیز ہے، ماپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کمپنی نے کسی کام کے لیے دیے تھے، اس میں بیٹھ کے گئے کہ میں تلاوت کر لیتا ہوں، اور کمپنی سے معذرت کریں گے، کمپنی کو 2 دن لیٹ کر دیں گے. یہ غلط چیزیں الیاذ باللہ. بہت سے لوگوں کو ہم نے ان ممالک میں دیکھا ہے، یورپ میں، زیادہ تفصیل میں کیا، ذرا بھی تفصیل نہیں اس کی کرتے. یورپ میں کئی ممالک کو دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سے فنڈ لے لیا اور ان امپلائمنٹ شو کر دیا کہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، اور گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں، اور پیسے لے کے جا کہاں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اس بچے کو پڑھانا ہے، اس کو دین کا سبق سکھانا ہے، یہ دین کے لیے جا رہا ہوں. یہ چیزیں، یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کو جو نقصان پہنچانا ہے، یہ جو جھوٹ بولنا ہے، اس کے نتیجے میں جو دین ہے نا، وہ دین نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا چکر ہے، وہ اپنے جی کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ نے تو حکم دیا ہے 7واں کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو اس پر وہی اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکے. اللہ نے کسی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، بس اتنا ہی جتنا وہ اٹھا سکے، اور اس کام کو کرنا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کتنی بات ہو گئی؟ 7 ہو گئی. 8ویں بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو گے تو سچی بات کرنا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کی زد تمہارے رشتہ دار پر جا کر پڑے. جب بھی بات کہو حق کی کہو، جب بھی گواہی دو سچی بات کرنا، بات کرنے میں جھوٹ نہ بولے. سچ کہے، لیکن سچ کہنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ دوسرے کے سر پہ ڈنڈا مار دے. سچ کہنے کا بھی طریقہ ہے نا، انصاف کی بات کرے، سچی بات کرے، جھوٹ تھوڑا ہی ہے. مگر اس طرح سچ کو کہنا کہ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے، غلط بات، بہت بےہودہ بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا. اب کوئی کسی کو کہے کہ آپ کے والد آئے تھے، اور کوئی دوسرے لفظ استعمال کرے، کہیں سچی تو بول رہا ہوں، تو بول تو سچ ہی رہے ہو، لیکن یہ سچ بولنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہے اللہ نے کہا ہے سچی بات کرو، لیکن ایسی سچائی جس سے دوسرے کا دل دکھانا مقصود ہو، وہ سچائی نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی اپچ ہے، وہ اپنے نفس کو غالب کرنا ہے کہ میری ہیٹی نہ ہو جائے. کہ سعدی رحمت اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ والد کے ساتھ، اور جانے کیوں بار بار سعدی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں. والد کے ساتھ جا رہے تھے، رات تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے والد ایک دن ساتھ لے کے چلے، مسجد چل رہے تھے، اور میں نے گلی میں پہنچ کے دیکھا سب لوگ سو رہے تھے. تو میں نے کہا ابا کتنے بد نصیب لوگ ہیں، سو رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھ کے نماز پڑھتے اس وقت؟ تو والد صاحب وہیں سے مڑ گئے گھر کو واپس، اور گھر کے دروازے سے داخل ہوئے اور فرمایا سعدی تو سوتا رہتا یہ زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ تو لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو کے گناہ کرتا. یہ ہے چیز. بولے سچ ہی، یہ کس نے کہا جھوٹ بولے، مگر طریقے اور قاعدے سے. ہر چیز میں ایک زہر ہوتا ہے. سانپ کا زہر کہاں ہوتا ہے؟ کہ دانتوں میں ہوتا ہے نا. بچھو کا زہر اس کی پشت میں، پیٹھ میں ہوتا ہے نا. انسانوں کا زہر اس کی زبان میں ہوتا ہے. اسی لیے اس زبان سے دوست بھی بن جاتے ہیں، اس زبان سے دشمن بھی بن جاتے ہیں. یہ جو زہر ہے نا، محفوظ رکھے لوگوں کو اپنی زبان سے. اللہ نے فرمایا اگرچہ رشتہ داروں پہ زد جا کر پڑے، گواہی سچی دینا، جھوٹ نہ بولنا. 8 باتیں. 9ویں بات فرما دی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں انہیں پورے کر. اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں
توحید سے لے کے اور رسالت کی گواہی سے لے کے نماز روزہ جتنے وعدے خدا کے ساتھ کیے ہیں انہیں پورے کرنا، یہ 9 باتیں ہیں جس کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہی وہ 10 احکامات تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس. یہ وہ 10 حکم ہیں. ذالکم وصاکم بہ، اور یہ ایسی چیز ہے کہ تم کو کہہ دیا ہے لعلکم تذکرون، دھیان رکھو اس چیز کا. پہلے فرمایا ہے عقل سے کام لو، دوسری آیت کے آخر پر فرما دیا ہے کہ دیکھو اس کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، ابھی تیسری دیکھیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میری راہ ہے. یہ جو 2 پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے نا، یہ دونوں چیزیں یہ میری راہ ہے، مستقیماً صحیح راہ، سیدھی راہ. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں یہ سب میری راہ ہے، اور اللہ اتنا فرما دیتے کہ میری راہ کافی تھا. تاکید کے لیے فرمایا مبالغے کے لیے کہ مستقیماً پکی سیدھی راہ میری یہی ہے، اس کی پیروی کرنا. ولا تتبعوا السبل، اور دیکھو مت پیروی کرنا مختلف طریقوں کی. فتفرق بکم عن سبیلہ، وگرنہ کیا ہو جائے گا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ تم کو لوگ صحیح راہ سے ہٹا دیں گے. ذالکم، یہ ہے وصاکم بہ، جس کی وصیت کی ہے تمہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بات تمہیں کہہ دی ہے. 3 بار فرمایا ہے اللہ نے. 151 نمبر آیت میں سب سے پہلے ذالکم وصاکم بہ، یہ کہہ دیا ہے تمہیں ہم نے ایک. اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، ہم نے تمہیں یہ بات کہہ دی ہے. تیسری مرتبہ پھر فرما دیا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، اور یہ ہم نے تمہیں کہہ دیا ہے. یہ تینوں آیات میں وصیت کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تم نے اگر پڑھنی ہو تو یہ ان کی وصیت. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان آیات پہ اور فرمایا کہ بیعت کرو کہ ان چیزوں میں، اس میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے بس اسے پورا کرو. اور تینوں آیات کے آخر پر اللہ تعالی نے مختلف الفاظ لائے ہیں. لعلکم تعقلون 151 کے آخر پہ، 152 کے آخر پہ لعلکم تذکرون، اور 153 کے آخر پہ لعلکم تتقون. ان تینوں کا تعلق اس سے ہے کہ سب سے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. آخر پہ کہا کہ عقل سے کام لو، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑو، اگر وہ شرک کرتے ہیں مت کرو. وہ اپنی اولادوں کو زمین میں گاڑتے تھے، زندہ قتل کرتے تھے، تم کیا کرنے چلے ہو؟ یہ باتیں عام طور پر پتہ چل جاتی کہ یہ طریقہ غلط ہے، ہم اپنی اولادوں کو کیوں ماریں. اس لیے آخر پہ فرمایا عقل سے کام لو. دوسری آیت میں فرمایا یتیموں کا مال نہ کھانا، اور جو بھی معاہدے ہیں انہیں پورے کرنا. ماپ تول ٹائم کے اعتبار سے ہے، چیزوں کے اعتبار سے ہے، سب چیزیں پوری کرنا اور انصاف کی باتیں کرنا. یہ ایسی چیزیں ہیں تینوں جو ارشاد فرمائی ہیں چاروں، کہ یہ چیزیں آدمی کرتا تو ہے لیکن کبھی کبھی بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یاد نہیں رکھیں گے لوگ. انصاف کی بات کرنا، تو اس لیے اللہ تعالی نے کیا کہہ دیا لعلکم تذکرون، یعنی تم لوگ ان چیزوں کے متعلق اگرچہ جانتے ہو تو تم دھیان کرنا. تذکرون کا لفظ فرمایا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نہیں لیکن بعض لوگ غفلت کرتے ہیں، تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ تذکرہ، یاد کرنا. تو فرمایا یاد رکھا کرو اس بات کو، بھول جاتے ہو مت بھولو. اور آخر پہ تیسری بات میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو صراط مستقیم تک پہنچاتا ہے، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جو اصل میں رہنمائی کرتا ہے. تو تقوی تم میں ہوگا، سارے احکامات پہ عمل آسان ہو جائے گا، اور تقوی نہیں ہوگا تو پھر تم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاؤ گے. اس لیے تینوں آیات کے آخر پہ 3 الفاظ مختلف طریقے سے ارشاد فرمائے.